محروم سے ایک بہت ہی اچھا تعلق اور ایک عرصے تک گزرا۔ خالد ابراہیم صاحب نے جب بھی میں نے انہیں کسی پروگرام میں مدعو کیا تو وہ اس پہ ضرور تشریف لاتے تھے اور میری ہمیشہ حوصلہ افزائی کی۔ آزاد کشمیر بھر کی جو سیاسی قیادت ہے اس میں سردار خالد ابراہیم میرے پسندیدہ رہنما تھے۔ کسی سیاسی جماعت کے نظریات سے اختلاف اپنی جگہ، کسی سیاسی جماعت کے نظریات کی بنیاد پہ نہیں، لیکن سردار خالد ابراہیم جس کردار کے مالک تھے اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ میری پسندیدہ سیاسی لیڈرشپ میں رہے۔ اپنی صحافتی زندگی کا جو پہلا انٹرویو کیا اور جس شخصیت کا انتخاب کیا جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس میں، تو وہ خالد ابراہیم محروم تھے، اور اس سے لے کر ان کی زندگی کے آخری ایام تک بھرپور ان سے رابطہ رہا، تعلق رہا۔ اس لیے ان پہ بات کرنے کے لیے تو کافی وقت چاہیے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کی جو سیاست تھی وہ صرف جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے لیے نہیں، وہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کی اس زندگی سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، لکھا بھی جا رہا ہے، اور جو لوگ ان کی زندگی کے اندر موجود تھے، ان کے ساتھ سیاست کرتے تھے، ان کے مخالف بھی تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ جب میں ان کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی جب مظفر آباد کے اندر صحافیوں کے ساتھ، اسلام آباد کے اندر صحافی دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تو وہ لوگ بھی یہ کہتے کہ وہ بے شک اس کے پاس ایک ہی نشست ہے، لیکن جو حقیقی طور پر کوئی لیڈر ہے تو وہ سردار خالد ابراہیم خان ہے۔ وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ باکردار تھے۔ وہ اپنے وسائل، محدود وسائل کے باوجود بھی اپنے کردار پر، اپنے کپڑوں پر، ان وائٹ کپڑوں پر انہیں کبھی داغ نہیں لگنے دیا۔ تو سیاسی کارکن جو بھی ہے، جس بھی سیاسی جماعت سے ہے، ان کو ان کی زندگی سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے کردار کا خیال رکھنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں جب ہماری لیڈرشپ ختم ہو چکی ہے، ایسے میں سردار خالد ابراہیم بہت یاد بھی آتے ہیں، اور ایسے میں ہر سیاسی کارکن کے لیے یہ ان کی زندگی مشعل راہ ہے، اور ان کی وہ سیاسی جو زندگی ہے اس سے سبق لیتے ہوئے اپنے کردار کو استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔